جن لوگوں نے دنیا کو عیاشی بنا لیا، جو دنیا میں عیاشی کرتے ہیں، جو دنیا میں عیاش ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، من الذین آمنوا، ایمان والے جب ان کو اللہ کی بات سناتے ہیں یا منع کرتے ہیں برائی سے یا نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن سے آیت سنا رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں جو عیاش ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ جو یہ ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کا درجہ قیامت کے دن، یوم حقیقت کے دن، ان کا درجہ ان عیاش خوروں سے، اللہ تعالیٰ کا جو انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بات نہیں مانتے، ان کا درجہ قیامت کے دن ایمان والوں کا درجہ ان عیاشی کرنے والے لوگوں سے اوپر ہوگا۔ سم ورڈز فار یو، اگر آپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے یا کوئی کچھ ایسے کرتا ہے، اگر آپ اچھی بات کرتے ہو تو اس آیت کو اپنے ساتھ فٹ کر لیں جو میں نے آیت سنائی ہے، اور جب بھی کوئی آپ کا مذاق اڑائے گا اور جب آپ کے دماغ میں یہ آیت ہوگی تو آپ خوش ہوگے، آپ خوش ہوگے، اور آپ زیادہ چاہو گے کہ میرا مذاق بنایا جائے۔ میں اللہ کی بات کروں گی اور میرا کوئی مذاق بنا رہے بناتا رہے، مجھے تو اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کا درجہ قیامت کے دن اوپر ہے۔ قرآن ہمارے لیے امید ہے اور ہوپ ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں اس کے اندر درج ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے پڑھتے نہیں ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ نبی کو مارے گئے، خون و خون کر دیا گیا، لیکن پھر بھی نبی نے آگے سے دعا دی۔ جب منافقین لوٹے تو اللہ نے کہا کہ اے نبی پہلے آپ ان کو معاف کیجئے، پھر اللہ انہیں معاف کرے گا، پہلے آپ معاف کریں انہیں۔ اب اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا پہلے میں معاف کروں پھر آپ معاف کر دیجئے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، پہلے آپ معاف کریں پھر میں معاف کروں گا۔ اتنی محبت اللہ جس سے کرتا ہے، اس نے تو پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں، اس نے تو پتھر بھی کھائے ہیں، اس نے تو ابو جہل اور ابو لہب سے یہ بھی سنا ہے کہ یہ کذاب ہے، یہ مجنون ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، لیکن نبی نے جب اس کو برداشت کیا اور اللہ سے پھر بھی ان کے لیے دعا کی، تو ہماری یہ آج کی 2 ٹکے کی جو مصیبتیں ہیں، وہ ہنس رہا ہے وہ ہنس رہا ہے، تو یہ ان کی کیا اوقات ہے؟ پوری دنیا کو بھی اکٹھا کر لو تو اللہ کہتا ہے ایک مچھر کی سی اوقات ہے، مچھر کے پر کسی بھی اوقات نہیں۔ تو اگر آپ نیکی کا حکم دے رہے ہو اور وہ آگے سے آپ کا مذاق اڑاتا ہے یا نہیں مانتا، یہ اب اس پر ہے۔ نوح علیہ السلام نے کتنے سال جو ہے دعوت کا کام کیا، بٹ کچھ لوگ تھے جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو جنت نہیں ملے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی کوشش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ آپ کی دعوت بے شک ایک بندہ قبول کرے یا 50 لوگ قبول کریں، آپ نے جتنی ایفرٹ کیا آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بات نہیں مان رہا، کوئی آپ کو جو ہے جو ہوٹنگ کر رہا ہے آپ پہ، آپ کو ٹرول کر رہا ہے، اٹس اوکے۔ جتنا ٹرول کر رہا ہے اتنا آپ کا جو اجر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔